میدان کربلا یہ جگہ اولاد رسول کی آزمائش گاہ تھی۔ 7 محرم الحرام کو آل رسول کا پانی دانا سب بند کر دیا گیا، دشمن نے گھیرا ڈال دیا، موت کے سائے گہرے ہوتے چلے گئے، خطرات بڑھنے لگے، خوف و ہراس کا ماحول گرم ہو گیا، خدشات اور وسوسوں نے حقیقت کا بھیس بدل لیا۔ بالآخر نواسہ رسول نے دشمن سے 1 رات کی مہلت مانگی، اس لیے نہیں کہ ان لمحات میں ارباب اقتدار سے سمجھوتا کر لیں یا کہیں سے امداد طلب کر لیں یا راتوں رات مقابلہ کے لیے کوئی لشکر ترتیب دے لیں یا ڈر کر کہیں فرار کی راہ اختیار کر لیں، بلکہ اس لیے تاکہ اپنے خدا کو راضی کر سکیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام بچوں، عورتوں اور مردوں کے ساتھ مل کر خیموں میں ساری رات خداوند قدوس کی عبادت کی اور اس کی تسلیم و رضا کے آگے سجدہ ریز ہو گئے۔ عاشورہ محرم کے دن افق پر خونی سورج طلوع ہوا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کر لیا کہ ظالم و جابر حکومت ان کے خون کی پیاسی ہے، اور دشمن کے بدلتے ہوئے تیور میں جارحیت و بربریت کا غرور دیکھ کر نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگ دل ظالموں پر ندائے حق کی دستک دی کہ شاید ان کا ضمیر جاگ اٹھے، شاید وہ نواز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ و مقام کو پہچان لے اور خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگنے سے باز آ جائیں۔ لیکن اقتدار و حکومت کا ضمیر جب سوتا ہے تو بیدار نہیں ہوتا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر سوار ہوئے اور خدا کا قرآن سامنے رکھ کر دشمنوں سے یوں مخاطب ہوئے: لوگو میرا حسب و نسب یاد کرو، سوچو میں کون ہوں، پھر اپنے گریبان میں منہ ڈالو اور اپنے ضمیر کا محاسبہ کرو، خوب غور کرو۔ کیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا اور میری حرمت کا رشتہ توڑنا روا ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء امیر حمزہ میرے باپ کے چچا نہ تھے؟ کیا ذوالجناحین جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور قول نہیں سنا کہ آپ میرے اور میرے بھائی کے حق میں یہ فرماتے تھے: سید شباب اہل الجنہ؟ اگر میرا یہ بیان سچا ہے، اور ضرور سچا ہے، کیونکہ واللہ میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد آج تک جھوٹ نہیں بولا، تو بتاؤ کیا تمہیں برہنہ تلواروں سے میرا استقبال کرنا چاہیے؟ اگر تم میری بات پر یقین نہیں کرتے تو تم میں ایسے لوگ موجود ہیں جن سے تصدیق کر سکتے ہو۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، ابو سعید خدری سے پوچھو، سہیل بن سعد ساحری سے پوچھو، زید بن ارقم سے پوچھو، انس بن مالک سے پوچھو، وہ تمہیں بتلائیں گے کہ انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے یا نہیں۔ کیا یہ بات بھی میرا خون بہانے سے نہیں روک سکتی؟ واللہ اس وقت روئے زمین پر بجز میرے کسی نبی کا بیٹا موجود نہیں۔ میں تمہارے نبی کا بلا واسطہ نواسا ہوں، یا تم مجھے اس لیے ہلاک کرنا چاہتے ہو کہ میں نے کسی کی جان لی ہے، کسی کا مال چھینا ہے؟ کہو کیا بات ہے، آخر میرا قصور کیا ہے؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ آخری خطبہ اتنا پر اثر اور درد انگیز تھا کہ اگر یہ خطبہ پہاڑوں کو سنایا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، زمین کو سنایا جاتا تو وہ شک ہو جاتی، بادلوں کو سنایا جاتا تو وہ اشکوں کی برسات بن جاتے۔ لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن ظالموں سے خطاب فرما رہے تھے ان کے سینوں میں دل نہیں پتھر تھے۔ بالآخر میدان کارزار گرم ہوا، بچے بوڑھے اور پردہ نشی عورتوں تک نے باری باری شجاعت و بہادری کی تاریخ رقم کر دی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاشوں پر لاشیں اٹھائے لا رہے تھے، انہیں خیمے میں رکھ دیتے اور باقی ماندگان کو صبر کی تلقین کرتے۔ آخر 18 برس کا جوان رانا علی اکبر ہاتھ میں تلوار اٹھائے خیموں سے اس طرح نکلا جیسے کربلا کے اندھیر نگری میں حسن و جمال کا آفتاب طلوع ہو گیا۔ دشمنوں کو للکارتا ہوا علی اکبر آگے بڑھا، کی رگوں میں فاطمہ کا خون تھا، ہاتھ میں علی کی تلوار تھی، حمزہ کی شجاعت و جرأت کا پیکر تھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر نے بہادری کے خوب جوہر دکھائے۔ دشمن نے علی اکبر کو محاصرہ میں لے لیا، ایک کم بخت نے گردن پر تلوار ماری، علی اکبر کا سر تن سے جدا ہو کر زمین پر جا پڑا۔ زینب یہ دل خراش منظر دیکھ کر تڑپ اٹھی، اپنے بھتیجے کو پکارتی ہوئی تیزی سے خیمے سے باہر نکلی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح بھاگتے دیکھ کر زینب کو روکا، انہیں ہاتھ سے پکڑ کر خیمے کے اندر لے گئے۔ حضرات گرامی، تاریخ بڑے بڑے بہادروں کے کارناموں سے بھری پڑی ہے، لیکن تاریخ میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر نظر نہیں آتا۔
جس کے سامنے سارا خاندان تہہ تیگ کر دیا گیا ہو، مگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ اس خون آشام منظر کو دیکھ رہے ہیں اور دشمن کی ننگی تلواروں کے سامنے چٹان بنے ہوئے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے دوران اپنے 6 ماہ کے لخت جگر علی اصغر کو گود میں اٹھا لیا، دشمنوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، ظالموں، دشمنی تمہیں مجھ سے ہو سکتی ہے، اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ پیاس سے بلبلا رہا ہے، اسے پیاس لگی ہے، اسے تو پانی کے 2 گھونٹ پلا دو۔ جواب میں دشمنوں نے تیر مارا جو علی اصغر کے حلق میں پیوست ہو گیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر کو کھینچ کر نکالا، خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ آپ نے شہید لخت جگر کے خون سے چلو بھرا اور آسمان کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا، خدایا دیکھ تیرے نبی کے اولاد کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی اصغر کی لاش زمین پر رکھ کر اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے اور دعا مانگی، پروردگار عالم اپنے حضور میری آخری قربانی قبول فرما۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ دشمن ظالم ہے، ان کا دل پسیجنے والا نہیں ہے، جنہوں نے نواسۂ رسول کی ساری اولاد کو خاک و خون میں تڑپایا تھا، اس سے رحم کی توقع کیوں کر کی جا سکتی؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیری و مردانگی کے بھرپور مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن کب تک؟ آخرکار دشمنوں کے گھیرے میں آ گئے۔ ایک ازلی بدبخت آگے بڑھتا ہے، نواسۂ رسول کے سینے پر بیٹھ کر آپ کا سر مبارک قلم کر کے نیزے کی نوک پر لے آتا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ دشمنوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس جسموں پر گھوڑے دوڑا دیے۔ خیموں کے اندر عورتوں نے یہ منظر دیکھا تو چلا اٹھی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش پر گھوڑوں کا دوڑنا تھا۔ زینب بے اختیار اپنے نانا کو پکارا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ پر ایمان کے فرشتوں کا درود و سلام، یہ دیکھ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریگستان میں پڑا ہے، خاک و خون سے آلود ہے، تیری اولاد تہہ تیگ کر دی گئی ہے، ہوا ان پر خاک ڈال رہی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ چیخ سن کر دوست و دشمن سب رونے لگے۔ اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپتی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول۔ اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگ رسول۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ روایت ہے کہ آپ کا سر مبارک تشتری میں رکھا ہوا تھا۔ ابن زیاد فتح و نصرت کے نشے میں اٹھا اور اپنی چھڑی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں پر رکھی۔ درباری کانپ اٹھا، جلیل القدر صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھا، دربار میں کھڑے ہو گئے، فرمایا، ابن زیاد خدا سے ڈر، تو ان لبوں پر چھڑی مار رہا ہے جن لبوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے۔ یہ کہہ کر حضرت زید بن ارقم دربار سے چلے گئے۔ زمانہ ہو گیا باغ محبت کی تباہی، زمانہ ہو گیا باغ محبت کی تباہی کو، ابھی تک ہیں وہی گلکاریاں خون شہیداں۔ حضرات گرامی، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں بے مثال قربانی پیش کر کے قیامت تک کے لیے علم اسلام کو بلند کر دیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو جان بچا سکتے تھے، لیکن مقصد صرف جان بچانے ہی کا نہیں تھا، بلکہ اسلام کی قدروں کی حفاظت مقصد تھا، جو جان بچانے سے نہیں بلکہ جان دینے سے حاصل ہو سکتا تھا۔ اس لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ دنیا کی نظروں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ لٹا دیا، لیکن خدا کی نظر میں حضرت حسین نے سب کچھ پایا۔ اسی کا نام حسینیت ہے، اور یہی نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہے کہ خاندان تہ تیگ ہوتا ہے تو ہو جائے، اولاد کٹتی ہے تو کٹ جائے، رنج و علم کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹتے رہیں، آزمائش اور ابتلا کی آندھیاں چلتی ہیں تو چلتی رہیں، جان جاتی ہے تو جائے، لیکن نبی کا دین کسی قیمت پر بھی خطرے میں نہ پڑے۔ ستم شعار تو دنیا سے مٹ گئے، لیکن ستم شعار تو دنیا سے مٹ گئے، لیکن جبین دہر پہ یاد حسین باقی ہے۔ کربلا کا یہ مختصر سا واقعہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ورنہ اگر کربلا کے واقعات کو بیان کیا جائے تو آپ بھی سوچیں گے کہ کیا اسلام تھا، کیا ایمان تھا ان کے اندر، کہ اس ایمان کے نشے میں ایمان کو بچانے کے لیے، اسلام کو باقی رکھنے کے لیے انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، اپنے گھر بار لٹا دیے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو انہوں نے نیزوں پر لٹا دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ محرم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔